बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नगरिया के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम तलमीह पे बात करेंगे, जो पर्चा उर्दू साल अव्वल हिस्सा मारूज़ी का एक बहुत अहम सवाल है और इसके MCQs आते हैं। इसके अलावा नज़्म और नस्र की तशरीह में इसकी निशानदही करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इस पे बात करते हैं। क्या है तलमीह? नज़्म और नस्र में किसी भी कुरान पाक की आयत या हदीस के अल्फाज या किसी भी एक लफ्ज़ या अल्फाज की सूरत में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। और ये इशारा लफ्ज़ों के ज़रिए होता है, हाथ या आँखों से नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ों में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। और वो अल्फाज कुरान पाक की आयत के, हदीस मुबारक के या कोई भी मुफरद और मुरक्कब लफ्ज़ हो सकते हैं। यानी नज़्म और नस्र में किसी भी ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज का इस्तेमाल जिसको पढ़कर सुनकर उससे जुड़ा हुआ तारीख़ी वाक़या हमारे जहन में आ जाए, उसे तलमीह कहते हैं। तो पेपर में इसके कुछ तलमीह के हवाले से सवालात भी आते हैं, MCQs भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ तलमीहात पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जो MCQs पेपर में आते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। एक MCQs पूछा जाता है कि तलमीह किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो तलमीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तलमीह का माना क्या है? तलमीह का माना इशारा करना या सरसरी निगाह डालना। जैसे आपने अभी तारीफ़ में देखा है कि किसी भी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना या वो लफ्ज़ सुन के एक सरसरी निगाह जो उस वाक़े के ऊपर चली जाती है, उसको तलमीह कहा जाता है। तलमीह का इस्तेमाल कहाँ होता है? तलमीह का इस्तेमाल नज़्म में भी होता है और नस्र में भी होता है। नज़्म में भी होता है और नस्र में भी होता है। अमूमन इसका MCQs ऐसे पेपरों में देखने में आया कि तलमीह का इस्तेमाल होता है नज़्म में, नंबर 2 नस्र में, नज़्म और नस्र में या सिर्फ शायरी में। तो नज़्म और नस्र दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। तलमीह मुफरद और मुरक्कब भी हो सकती है। मुफरद यानी एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल, जैसे सिकंदर, जैसे लैला, और मुरक्कब भी हो सकती है जैसे आब हयात, इब्ने मरियम, 2 अल्फाज का मजमुआ, 3 अल्फाज का मजमुआ जिसे मुरक्कब कहते हैं। तो मुफरद भी हो सकती है और मुरक्कब भी हो सकती है। इसी तरह नज़्म और नस्र में कुरान पाक के अल्फाज क्या कहलाते हैं? नज़्म और नस्र में कुरान पाक का कोई भी लफ्ज़ अगर इस्तेमाल होता है तो वो तलमीह ही कहलाता है। इसी तरह हदीस के अल्फाज भी नज़्म और नस्र में इस्तेमाल हों तो वो तलमीह कहलाते हैं। जैसे खिताब बजवानान इस्लाम में समा अल-फ़क्र फ़ख़री का रहा शान अमारत में, बाब और रंग खालो ख़च्चे हाजत रूह ज़ेबारा। तो अल-फ़क्र फ़ख़री हदीस के अल्फाज हैं जो शायर ने नज़्म में इस्तेमाल किए हैं। अंबिया के नाम, अलक़ाब और मोजज़ात किसी भी सूरत में अगर ये तहरीर में इस्तेमाल होते हैं, किसी मोजज़े का ज़िक्र आता है, किसी लक़ब का ज़िक्र आता है या अंबिया का नाम आता है, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम और उनके अलक़ाब कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह, ज़बीहुल्लाह और उनके मोजज़ात आते हैं, तो वो तलमीह कहलाते हैं। इसी तरह इश्किया दास्तानें कुछ हर ज़ुबान के अंदर मुरव्वज हैं। इश्किया दास्तानों के नाम, उनके किरदार, ये अगर नज़्म और नस्र में इस्तेमाल होते हैं तो ये भी तलमीह कहलाते हैं। इसके बाद चंद मशहूर तलमीहात हैं, उनको जहन में रखना और उनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि उनको याद रखना आपके लिए आसान हो। तो सबसे पहले है आब हयात। आब हयात उस पानी को कहा जाता है जिसको पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है। और कहा जाता है कि ये पानी हज़रत इलियास और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पिया है तो वो दुनिया के अंदर हैं और जो गुमराह हो जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं उनको रास्ता बताते हैं। तो उस पानी की निस्बत ये मशहूर है कि उसे आब हयात कहा जाता है। तो ये एक तलमीह है। उसके बाद आतिश नमरूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दावत हक़ की पादाश में नमरूद ने जब एक बहुत ज़्यादा आग जला के उसके अंदर फेंका और उसके बाद उन्होंने वो उसके अंदर गए और 40 दिन उस आग के अंदर रहे, लेकिन उनका बाल भी बिका नहीं हुआ। कुरान पाक के अंदर भी इस वाक़े की तरफ इशारा और पूरी तफसीलात मौजूद हैं। तो ये भी एक उस पूरे वाक़े की अक्कासी करती हैं, तो इसलिए ये भी तलमीह है आतिश नमरूद। इसी तरह इब्ने मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है जो हज़रत मरियम के बिना बाप के पैदा हुए थे, जो कि अल्लाह ताला का एक मोजज़ा है, तो उनको इब्ने मरियम कहा जाता है। तो ये भी एक तलमीह है जो उस वाक़े की तरफ इशारा करती है। दमे ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा जो वो बेजान को ज़िंदा करते थे अल्लाह के हुक्म से, कुम बेस्मिल्लाह कह के, तो ये एक मोजज़ा था दमे ईसा अलैहिस्सलाम का, ये भी तलमीह है। इस तरह जामे जम
جام جم ایران کے ایک بادشاہ تھے جمشید، جس نے اپنے لیے ایک خاص شراب نوشی کے لیے پیالہ بنایا ہوا تھا جس پر ہندی خطوط اور شکلیں بنی ہوئی تھیں، اور انہی خطوط سے ہی وہ احوال بھی جان سکتا تھا، جس کو جام جہانما، جام جم اور ساغر جم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ اس کے بعد ابن مریم، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پہلے بھی آ گیا، اور اس کے بعد عاد و سمود، جو دنیا کی قدیم قوموں کی طرف عاد اور سمود، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ کے عتاب میں اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، قرآن پاک کے اندر ان کے واقعات موجود ہیں۔ تو یہ عاد و سمود اگر قوموں کا نام آتا ہے تو یہ بھی تلمیح ہے۔ اسی طرح جوئے شیر اس نہر کا نام ہے جو فرہاد نے اپنی محبوبہ شیریں کے لیے کھود دی تھی، وہ پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے قصہ۔ تو جوئے شیر یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ اسی طرح معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، معراج کروائی، اور وہ پورا واقعہ معراج کا جو ہے، وہاں گئے، نمازیں ملی، جنت جہنم کی سیر، انبیاء کی امامت اور واپس آنا، یہ سارا ایک واقعہ ہے جو معراج النبی کے نام سے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو چاہے یوسف علیہ السلام کا کنواں کے بھائیوں نے حسد میں آ کے یوسف علیہ السلام کو جس کنویں کے اندر پھینکا تھا، اور اس کے بعد وہ پورا واقعہ سورہ یوسف کے نام سے قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ اس کنویں میں پڑے تو قافلہ آیا، وہ ان کو اٹھا کے لے گیا اور جا کے بازار میں مصر میں بیچ دیا، اور ادھر باپ جو ہے ان کی جدائی میں بیچارہ اپنی بینائی کھو بیٹھے تھے، تو بعد میں جا کے وہ بادشاہ بنتے ہیں مصر کے، تو بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، پورا واقعہ وہ چاہے یوسف کا کنواں، تو یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ اس طرح صبر ایوب علیہ السلام، جنہوں نے جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی اور بڑی لمبی بیماری کو برداشت کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر کیا اور کبھی بھی زبان پہ اللہ کی ذات کا شکوہ نہیں کیا، تو صبر ایوب جو ہے وہ ایک تلمیح ہے۔ اس طرح گنج قارون کا خزانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک دولت مند تھا، جس کے خزانے کی چابیاں کچھ 40 کے قریب اونٹ اٹھایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے انکار کیا، تو اللہ کے عتاب میں آ گیا اور اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا۔ تو گنج قارون کا خزانہ یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ حسن یوسف علیہ السلام کا حسن، کہ ابھی بات ہو رہی تھی جب ہم بات کریں چاہے یوسف پہ، تو یوسف علیہ السلام کا حسن معجزاتی طور پہ تھا، جس کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاں انگلیاں تک کاٹ لی تھی، اور وہ قید میں بھی رہے تھے وہاں۔ تو پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ حسن یوسف کے نام سے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ اس کے بعد خیبر شکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جنہوں نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ طائر سدرہ جبرائیل کے بارے میں ہے، جو سدرۃ المنتہا تک جانے والا ہے، سدرہ تک جانے والا پرندہ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور قصر دارا ایک ایران کا بادشاہ تھا جس نے اپنے لیے بہت بڑا محل بنایا تھا، جس کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی تھی۔ قصر دارا کا محل۔ ید بیضہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور بیضہ روشن کے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو وہ بہت چمکدار ہوتا تھا، تو اس کو ید بیضہ کہا جاتا ہے۔ سکندر ایک قدیم یونانی فاتح ہے جس نے بڑی کم عمری میں پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا، اس کے بارے میں ہے سکندر اعظم۔ طوفان نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا اور اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ کے عتاب میں آئیں، ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں فرما بردار سوار تھے، وہی بچے۔ تو کشتی نوح یا طوفان نوح یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ کوہ طور موسیٰ علیہ السلام طور پہ جب نبوت لینے کے لیے گئے تو اللہ کو دیکھنے کی جب اصرار کیا، تو اللہ نے اپنے نور کی تجلی سے کوہ طور کو، طور پہاڑ کو اور شجر طور کے درختوں کو جلا ڈالا، تو اس کی نسبت سے یہ کوہ طور یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ باغ ارم ایک بہت بے مثال باغ تھا جو یمن کے ایک بادشاہ شداد نے بنوایا تھا، لیکن بدقسمتی سے تو وہ اس جنت میں ہی، اس باغ کے اندر قدم رکھتے ہی مر گیا تھا، تو اس کی اس جنت کو باغ ارم کہا جاتا ہے۔ اور انگ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، جس کے ذریعے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر، ہواؤں پر، جنات پر حکومت کیا کرتے تھے، پانی پہ حکومت کیا کرتے تھے، تو اورنگ سلیمان یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ شیریں فرہاد، شیریں ایک ایرانی بادشاہ خسرو پرویز کی ملکہ، ایک تاریخی کردار ہے، اور لوک داستان شیریں فرہاد میں شیریں کا ذکر بھی ہے، جس پہ فرہاد عاشق ہوا تھا، اور فرہاد
شیریں کا عاشق جو خسرو پرویز کا رقیب تھا، اسے ایک شیریں کی طرف سے نہر کھودنے پہ مامور کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب اسے شیریں کی موت کی جھوٹی خبر ملی تو اس نے اپنے ہی پہاڑ کھودنے والے تیشے سے اپنا سر پھوڑ لیا اور مر گیا تھا۔ تو شیریں فرہاد بھی تلمی ہے۔ اس کے علاوہ لیلا مجنوں ایک بڑی مشہور کردار ہے۔ مجنوں لیلا کے عاشق کا نام ہے اور جس کا اصل نام قیس تھا، اور لیلا اس کی ایک سیاہ فام محبوبہ تھی، تو لیلا مجنوں بھی تلمی ہے۔ شق القمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تم چاند کو 2 ٹکڑے کر دو تو ہم تمہاری نبوت پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق میں چلا گیا، ایک مغرب میں، تو اس معجزے کی طرف اشارہ ہے شق القمر۔ تو یہ بھی ایک تلمیہ ہے۔ برادران یوسف کے وہ بھائی جنہوں نے ان سے حسد کیا، اور کیونکہ باپ کی ان کے ساتھ ایفلیشن تھی تو انہوں نے حسد میں آ کے ان کو لے گئے ایک دن بکریاں چرانے کے لیے، تو ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ تو وہ حاسد شخص کی طرف لوگوں اور دوستوں کی طرف اشارہ ہے برادران یوسف، لیکن برادران یوسف بھی ایک تلمیہ ہے۔ اس طرح خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی اور عشق نبھانے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ خلیل اللہ بنے۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا جس سے وہ بکریاں چراتے تھے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا عصائے بکریاں جھاڑتا ہوں اور سہارا لیتا ہوں اور یہ کرتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کو جب پھینکنے کو کہا تو وہ سانپ بن گیا تھا، اور پھر وہی ان کا معجزہ تھا کہ جب ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ عصا، اور جب پھینک دیتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ پھر ان کے دربار میں اسی کو اپنی نبوت کے معجزے کے طور پہ انہوں نے ثابت کیا تھا۔ احرام مصر کے قدیم بادشاہوں فرعونوں نے اپنے لیے جو مقبرے بنائے اپنے خزانوں سمیت، اور بڑی محنت مشقت سے ان کو تعمیر کیا، تو وہ سارے احرام مصر وہ بھی تلمیہ ہے۔ اس طرح الفقر و فخری ابھی بات ہوئی کہ حدیث کے الفاظ یا قرآن پاک کے الفاظ اگر اس میں آتے ہیں نظم میں یا نثر میں تو وہ تلمیہ کہلاتے ہیں، تو الفقر و فخری تلمیہ ہے۔ اس طرح لحن داؤد علیہ السلام کی آواز جو معجزاتی طور پہ تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے اور پرندے بھی اڑتے اڑتے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، ایسی خوبصورت آواز تھی، تو لحن داؤد بھی تلمیہ ہے۔ اس طرح بنت حوا کی بیٹی، تمام دنیا کی خواتین وہ بنت حوا ہی ہیں۔ جنت میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا، پھر ان میں روحوں کی شیطان سے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اس کے بعد انہی کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا اور نسل انسانی کی تخلیق کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو وہ ابن آدم یا بنت حوا یہ دونوں بھی تلمیحات ہیں۔ تو اس کے سوالات، یا تو یہ جو ایک سائٹ پہ تلمیح کے بارے میں کچھ باتیں لکھی سے ان کے بارے میں کوئی سوال آ سکتا ہے، یا کسی مثال میں، شعر میں یا نثر کے کسی جملے میں ان میں سے کسی تلمیحات کا استعمال کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں تلمیح کیا ہے۔ تو اس کو بہت غور سے دیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔